ابو ہاشم جعفری کا نام آپ نے سنا ہے. یہ وہی صحابی ہیں کہ جب امام حسن عسکری کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص نے ہندی زبان میں بات کرنا شروع کی, اور ابو ہاشم جعفری کو تعجب ہوا کہ امام تو کبھی ہندوستان گئے نہیں, تو ہندی زبان میں کیسے بات کر رہے ہیں. تو امام نے ایک کنکری لی اور اس پہ اپنا لعاب دہن مس کیا اور کہا اسے چوس لو. اور ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں جیسے لعاب امامت مجھ میں منتقل ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ میں 72 زبانوں کا جاننے والا ہوں. اللہ صلی اللہ علیہ. ابو ہاشم جعفری ہیں حضرت جعفر طیار امیر المومنین کے برادر, ان کی اولاد میں سے, اس خاطر جعفری انہیں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو جعفر طیار کی اولاد میں سے, اور انہوں نے 4 ائمہ کے زمانے اس طرح سے در کیا کہ 4 ائمہ کے صحابی ہیں. یہ داؤد ابن قاسم ان کا اصل نام ہے. امام رضا علیہ السلام, امام جواد علیہ السلام, امام ہادی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے صحابی ہیں. ابو ہاشم جعفری بہت بڑا مقام ہے ان کا, کثرت کے ساتھ فقہ پر, تفسیر پر, کلام پر احادیث موجود ہیں ابو ہاشم جعفری کے, امام کے قریبی ترین چاہنے والوں میں سے. ایک مرتبہ بہت سختی میں آ گئے. شیخ صدوق نے اعمال صدوق میں سے لکھا ہے ان مع العسر یسرا پہ بات شروع ہوئی کہ ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی بھی ہے. تو بہت فائنینشلی بہت مشکل میں آ گئے. پہنچے امام علی نقی علیہ السلام کے پاس. اب امام علی نقی علیہ السلام کے پاس پہنچے تو زبان پر, بہرحال چاہے کتنے ہی بافضیلت ہوں, معصوم تو فقط 14 ہے نا, تو زبان پر ایک جملہ ایسا آ گیا کہ جس میں شکوہ موجود تھا. دیکھیں دعا ضرور کرنی چاہیے لیکن شکوہ کرنا مناسب نہیں ہے. اس میں بڑی تھن لائن ہے. بلکہ میں آپ سرچ کروں, فقر و غربت میں اضافے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان اپنی غربت کا ذکر ہر انسان کے سامنے کرتا رہے. بعض لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کسی حال میں خوش نہیں ہوتے, ایجوریٹ بھی تھوڑا سا کر دیتے ہیں کہ تھوڑی سمپتھیز کو حاصل کرنے کے لیے, تو وہ ہر ایک سے کہیں گے حالات بڑے خراب ہیں, بہت مشکل میں ہوں, دعا کرنا. جو ہر ایک سے یہ کہتا پھرتا ہے نا کہ میں بہت مشکل میں ہوں, حدیث میں آیا ہے کہ غربت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ تم اپنی غربت کو انسانوں کے سامنے بیان کرو. کیوں بیان کرتے ان کے سامنے؟ مشیت الہی نا, کوشش کرو اور اللہ کے سامنے بیان کرو. یہ زندگی گزارنے کا بڑا ایک اہم اصول ہے. ہاں, جس سے آپ کوئی مشورہ لینا چاہیں, کبھی کوئی فائنینشلی کسی معاملے میں ہیلپ لینا چاہیں, وہ ایک کا دکھ کا افراد ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بات کرنے کا الگ معاملہ ہوتا ہے. لیکن ہر اٹھنے بیٹھنے والے سے ہر محفل میں ذکر کسی طرح سے اشارتن کرنا شروع کر دینا کہ جناب نہیں آج مشکل میں ہوں, حالات بہت خراب ہیں, یہ خود غربت کا سبب ہے. ابو ہاشم جعفری آئے, 10ویں امام سے بیان کیا کہ مولا میں تنگ دستی میں ہوں. اب امام کے سامنے تو خیر کہنا کوئی غلط بات نہیں, لیکن چونکہ شکوہ زبان پر آ گیا, امام نے کہا کہ بس اتنا ہی کہا تھا, ابھی بات آغاز کیا تھا. امام نے کہا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ تم نعمتوں کا شکر ادا کرو جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے؟ یہ سوچنے لگے کہ داؤد ابن قاسم ان کا نام ہے, کہ سوچنے لگے کہ اللہ نے مجھے نعمتیں عطا کی, کون سی نعمت ہے؟ امام نے کہا سب سے پہلے تو یہ عافیت اور سلامتی جو اللہ نے تیرے بدن میں عنایت فرمائی ہے. آج ہم 1400 برس بعد محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہیلتھ کتنی بڑی نعمت ہے. بڑے بڑے ملینرز ہوتے ہیں, پتہ نہیں ملینز خرچ کرتے ہیں ایک اچھی نیند کے لیے. امام نے کہا کہ یہ جو سلامتی اللہ نے تجھے عطا کی ہے, کیا اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ تو شکر کرے؟ میں آپ کے سامنے ایک دعا بھی بتاتا ہوں, کتنا کمپلیٹ دین ہے ہمارا. جب رفع حاجت کے لیے واش روم جائیں, باہر نکلیں, اس میں بھی ایک دعا ہے, باہر نکلو اور دعا پڑھو. وہ دعا کون سی ہے؟ من لا یعز الفقیر جلد نمبر 1 میں شیخ صدوق نے اسے لکھا ہے. دعا ہے الحمدللہ الذی اخرج عنی اذاہ, حمد اس پروردگار کی کہ جس نے میرے جسم سے وہ کہ جو میرے جسم کے لیے تکلیف دہ ہو سکتا تھا اسے خارج کر دیا. وَأَبْقَى فِيَّ قُوَّتَهُ, اور جو کچھ اس کھانے میں میرے لیے مفید تھا وہ میرے جسم میں باقی رکھا. ہے میرے ساتھ آ گیا نہیں ہے؟ مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. یہ قابل شکر نعمت ہے یا نہیں ہے؟ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ جب رفع حاجت سے باہر آؤ تو یہ دعا پڑھو. ہمیں تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ الذی اخرج عنی اذاہ, جو مضر تھا وہ میرے جسم سے خارج ہو گیا, جس میں میرے لیے قوت تھی مفید تھا وہ میرے جسم میں رہ گیا, جذب ہو گیا. فیا لها من نعمت لا يقدر القادرون قدرها, پھر فرمایا کہ کتنی ہی نعمتیں ایسی ہیں کہ قدر کرنے والوں قدر ہی نہیں, ان کی پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت انہیں عطا کی ہے. امام نے کہا کہ یہ جو تیرے بدن میں اللہ نے سلامتی عطا کی یہ نعمت نہیں ہے؟ وہ شکوہ کرنے آئے تھے نا. کا پہلی نعمت ہے سلامتی. دوسرا فرمایا ایمان. سبحان اللہ, ایمان سے بڑھ کے کوئی نعمت ہے؟ کتنے ہیں اس وقت جہاں میں کہ جو اس ایمان کی نعمت سے محروم ہیں.
میرے خیال میں شاید 2 یا 3% ہوں گے جو واقعی حقیقی ایمان پر ہیں. میں سے کم یہ کہ محبت کی حد تک اور ان ائمہ پر یقین کی حد تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ جب لوگ دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں، آپ شب 3 رجب المرجب امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر فرش عذاب میں موجود ہیں. سوچ لیجیے گا کہ شہر کی آبادی کتنی ہے، اس میں سے کتنے فیصد لوگوں کو توفیق عطا ہوئی کہ انہیں یہ پتا بھی ہو کہ آج ایک حجت خدا کی شہادت ہے. ان میں سے آپ شامل ہیں. کیا آپ چنے ہوئے نہیں ہیں؟ کیا آپ منتخب شدہ نہیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پھر